تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام قرآن پاک سورہ الغافرون کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے دو قومی نظریہ کا اعلان کیا اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ دو لفظی بات قرآن پاک نے کہہ دی۔ پاکستان کیوں بنا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، پاکستان بنانے کا ہمیں شوق کیوں پیدا ہوا، ہم ایسی آزاد مملکت بنیں کہ جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دی ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں دین کا قانون ہوگا۔ حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان قائد اعظم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں آپ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے لگے ہیں تو اس میں قانون کون سا لاگو ہوگا، اس میں آپ قانون کون سا بنائیں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہمیں نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قانون 1400 سال پہلے ہمارے آقا مولا ہمیں دے کے گئے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک اٹھایا، فرمایا یہ ہمارا قانون ہے اور ہم اس کے مطابق ہی اپنے فیصلے کیا کریں گے۔ مضمون تو شہدائے کربلا سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، قیامت تک ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ پاکستان بھی انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا لیکن ایک غلط بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایک آزاد ریاست ہو جس میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دین لے کر آئے ہم اس کا کھلے سے پرچار کر سکیں، ہم جہاں دل کریں ہم حضور کی محفل کو سجا سکیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے رتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ پاکستان نہ تو نماز پڑھنے کے لیے بنا گیا تھا، نہ مسجدیں بنانے کے لیے کہ ہمیں علیحدہ ریاست بنانی ہے اور ہم اس میں مسجدیں بنائیں گے اور ہم نماز پڑھیں گے اور ہم عبادات کریں گے، روزہ رکھیں گے، بلکہ آج بھی ہندوستان کے اندر شاید پاکستان میں سے زیادہ مساجد ہوں۔
ادھر بھی اذانیں ہوتی ہیں، نماز ادھر بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو یورپ کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان پر نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور قرآن پاک پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں اگر کوئی قرآن پاک لے کے جانا چاہے یورپ تو ان کے ہاں پابندی نہیں ہے کہ آپ یہاں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب سارا کچھ ادھر بھی ہو سکتا تھا ادھر بھی ہوتا ہے تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جب ادھر بھی نمازیں پڑھ لیتے تھے ادھر بھی نمازیں، ہندوستان میں اذانیں بھی ہوتی تھیں، نمازیں بھی آج بھی یورپ کے اندر جو جہاں جہاں ملک ہیں، جہاں انگریز رہتا ہے یا جہاں اسلامی ملک ہیں یا جہاں اسلام کی حکومت نہیں ہے، اسلامی ممالک نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، وہاں پر پابندی نہیں ہے۔ تو پاکستان بنا آخر کس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی؟ کیوں؟ یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں ہم جو ہے وہ کافر کا قانون نہیں مانیں گے بلکہ ہم قرآن پاک کا قانون مانیں گے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس پاکستان کی بنیادیں لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست محمد رسول اللہ ہو تو پھر اس پاکستان میں قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے جس کے نام پر پاکستان بنا۔ انگریز کو نمازوں سے خطرہ نہیں ہے، آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 7 تہجد بھی شروع کر دیں، ساری رات آپ مصلی بچھائے رکھیں، ان کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، آپ پورا سال بھی روزے رکھتے رہیں تو ان سے کافروں کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں۔ کافر کو ڈر کس چیز سے ہے؟ ڈر اس کو صرف اس بات سے ہے کہ مسلمان اسلام کا قانون نافذ نہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھیں، ہم نہیں کہتے آپ قرآن نہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں آپ، لیکن ہم نے قرآن پاک کا جو قانون ہے وہ نافذ نہیں ہونے دینا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا قانون نافذ ہو گیا، اگر اسلامی حکومت آ گئی تو پھر چور کی سزا آپ کو پتہ ہی ہے، سامنے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، زانی کی سزا بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسلام جو ہے وہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خراسان کا بادشاہ 500 لوگ اس کے ساتھ آئے اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے کپڑوں کو جو ہے وہ اتنے بڑے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے کہ اس کا جبہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ جو ہے وہ ادھر سے بھی اٹھاتے تھے ادھر سے بھی اٹھاتے تھے، وہ اکڑ کے ذرا چلتا تھا۔ تو جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کے جبے پر آیا، قمیض پر آیا، تو اس نے تھپڑ مار دیا۔ اس غریب آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر شکایت کی، اس نے کہا امیر المومنین میں طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے میرا پاؤں جو ہے وہ اس بادشاہ کے کپڑوں پہ جا کے گرا ہے، لگا ہے، تو اس نے مجھے جو ہے وہ تھپڑ مار دیا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، فرمایا یا تو اس سے معافی مانگو یا پھر اسلام کا یہ قانون ہے کہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تمہیں اس سے معافی مانگنا پڑے گی یا تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے جو ہے تھوڑا سا وقت دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں 500 لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آیا ہوں اور میں اپنا قبیلہ سارا مسلمان کرنے لگا ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر اس شخص کا پاؤں میرے جبے پر آ گیا ہے تو یہ میری توہین ہے اور میں اس سے معافی مانگوں اور میں سب کے سامنے تھپڑ کھاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن جس بکری کے سینگ تھے اور جس کے نہیں تھے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو پیدا کرے گا، اب جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم اپنا بدلہ جو ہے وہ پورا کرو۔ قیامت والے دن سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر لگائی تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سینگ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا اپنا بدلہ پورا کرو۔ تو جس نے دنیا میں جس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، جس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کل قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔
یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا، ہاں یہاں تک کہ اس دنیا میں اگر اس سے بندہ معافی مانگ لیتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو اللہ رسول کے لیے، اگر وہ شخص اس کو معاف کر دیتا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے، وگرنہ کل قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کو اس کی جزا دینی پڑے گی کہ دنیا کے اندر جو اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ 2 نمبری کی، اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی، جو بھی کی، اس کا قرضہ دینا ہوا، مقروض ہوا، اور دنیا میں جس نے کسی کے 3 پیسے بھی دینے ہوئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں 700 با جماعت نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، اور فرمایا یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا بھائی اسلام کا تو قانون یہ ہے، اور میں اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہوں اور حکمران ہوں، میں تو کبھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا یا تو تمہیں اس غریب سے معافی مانگنی پڑے گی یا پھر تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اب اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے جو ہے وہ 1 رات کی مہلت دیں، میں کل اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ رات جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا، مکہ المکرمہ کی حدود سے نکل گیا، اور دوبارہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ 500 لوگ اس کے ساتھ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ یہ نہیں فرمایا اس غریب کو چلو یار کوئی گل نہیں، اگر انہیں تن تھپڑ مار دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، 500 لوگ تو مسلمان ہو رہے تھے جی۔ اسلام کو طاقت مل رہی تھی، ایک بادشاہ تھا، وہ اگر ہماری طرف آ ہی گیا ہے، اسلام اس نے قبول کر ہی لیا ہے، تو بھائی تو چپ کر جا، تھپڑ ہی ہے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں، اسلام کی جب حکومت ہو، اسلامی پاور ہو، اسلامی سلطنت ہو، تو پھر اس کا جو غریب ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی حق دیا جاتا ہے جتنا بڑوں کو حق دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان لوگوں کو تکلیف اس بات سے ہے کہ جناب اگر پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت اہل سنت و جماعت کے نزدیک 5ویں خلفائے راشدہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے دور میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک علاقے میں گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے نا تو آپ نے اہل علاقہ سے کہا، کہنے لگے دیکھ لو یہ میری سواری ہے، یہ میرے پاس ایک لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بھیجا ہے اسلامی ریاست کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہاں پر آیا ہوں گورنر کے عہدے کے لیے، یہ میرے پاس سواری ہے جس سواری پہ میں سوار ہو کے آیا ہوں، اور یہ میرا ایک لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ فرمایا جتنے دن تک مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، 2 سال یا جتنے دنوں تک مجھے بھیجا گیا ہے، اگر میں جب یہاں سے نکلتا ہوا اپنی سواری کے علاوہ کوئی اور سواری لے کے جاؤں یا اس لباس کے علاوہ اور لباس لے کر جاؤں تو تم کہنا یہ جھوٹا تھا، یہ سچا نہیں تھا۔ یہ اسلامی حکومت، یہ طرز حکومت ہے، اسلام کا نظام یہ ہے۔ حضرت عروہ جب اتنے دن وہاں پر رہے، جب آپ 2 سال 3 سال کے بعد جانے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ دیکھا کہ سواری وہی جو لے کے آئے تھے پاس، وہی سواری لے کر جا رہے تھے اور وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے دوبارہ واپس جا رہے تھے۔ یہ اسلام کا گورنر جا رہا ہے جی۔ آج بھی اگر ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جن کے اثاثے ان کے دیکھیں ان کے پاس کیا تھا، جب وہ وطن کے جناب بنے کوئی تو سربراہ بنے جن کو وزارتیں اور یہ دی گئیں، تو جب جاتے ہیں تو ان کے پاس کتنی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی طرز تھا۔ صرف ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے کا وجہ یہ تھی، قائد اعظم کیوں 20 دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ پاکستان بنتے ہوئے ہوئی، جو ہمارا پاکستان بنا، اس میں کتنے شہیدوں کی جو ہے وہ لہو اس میں شامل ہے، اس کی بنیادوں میں۔ اور اب 14 اگست آتا ہے تو ہمارے نوجوان بھی اور ہمارے بچے بھی، عورتیں بھی، نوجوانوں نے سلنسر جو ہے وہ نکالے ہوتے ہیں اور وہ وانی ویننگ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، گانے لگائے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی مل گئی ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ کس چیز سے آزاد ہوئے ہیں؟ بھائی کفر سے آزاد ہوئے ہیں، اسلام کے ہم پابند ہو گئے ہیں۔ آزادی تو ہمیں کفر سے ملی ہے۔ 1857 میں یہ تاریخ چلی، تاریخ آزادی کی۔ سب سے پہلے جس نے 100 سال تک انگریز جو ہے ان پر مسلط رہا، ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ ہمارے
جو جب 14 اگست آتا ہے تو بس نعرے لگا دیے جاتے ہیں، پریڈ ہو جاتی ہے، پرچم لہرا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ عظیم مائیں جنہوں نے وطن کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، اور وہ 1,00,000 لڑکیوں کے ساتھ 1,00,000 عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا جب ہمارا یہ وطن ہمیں حاصل ہوا۔ تو آج وطن اگر ہمیں حاصل ہوا ہے تو یہ ایسے وطن حاصل نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جتنے ہندوستان کے علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت ہیں کہ ہم سب عرفات میں چلے گئے ہیں، اور عرفات میں ایک بہت بڑا لاکھوں کا مجمع ہے، اور ہم سب کی نظریں ایک بہت بڑے سٹیج پر ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چاروں یار بھی تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں وہ خود یہ خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی محمد علی جناح کدھر ہے؟ تو حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس سٹیج پر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جھنڈا جو ہے سبز لالی پرچم جو ہے وہ محمد علی جناح کو دے دو۔ کہتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا، اور میں نے صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا یہ کام کیا، میں نے مسلم لیگ میں جو ہے وہ اپنی شمولیت اختیار کر لی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا۔ نواب آف کالا باغ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھا، وہ کہتا تھا ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، لیکن صبح الیکشن ہونا تھا، ووٹ ہونے تھے، تو جا کر ووٹ جو ہے وہ ڈالا، جا کر پاکستان کو ووٹ ڈال دیا مسلم لیگ کو۔ تو کہنے لگا کہ کسی نے پوچھا تو خلاف تھا، کہنے لگا کیا کروں، رات کو حضور میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا اگر تم اپنی نوابی چاہتے ہو تو پھر پاکستان کے حق میں جا کے ووٹ ڈالو۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی پور سیدہ والے، آپ نے جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اللہ کے جو ہے وہ ماننے والے تھے۔ آپ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ بانیے پاکستان آپ جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے یا کسی اوپر بیٹھے ہوتے تھے چارپائی پر، تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ آ کے آپ کے قدموں کی طرف نیچے آ کے بیٹھا کرتے تھے اور کہنے لگے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنے بڑے عاشق رسول تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ حج کرنے جب بھی جاتے تھے، آپ نے کتنے حج کیے ہیں، آپ کسی کو بھی حج کرنے کے لیے ساتھ اس وقت تک نہیں لے کے جاتے تھے جب تک 1 سال پہلے، جس نے پیر صاحب کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا پہلے 1 سال حج کی ٹریننگ لیتے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ مکہ المکرمہ کے آداب اس طرح ہیں، اور پھر جب مدینے کی حدود شروع ہوگی پھر اپنے آپ کو جھکانا کیسے ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ پورا سال ٹریننگ دیتے کہ وہاں جا کر اتنا ادب کرنا ہے، ایسے جھکنا ہے۔ ایک مرید آیا، اس نے کہا جی پیر صاحب میں تو تھوڑے نال جانا ہی جانا، میں نے نال لے کے چلو۔ آپ نے فرمایا یار تو نے ٹریننگ نہیں لی مجھ سے تو میں تمہیں نہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا نہیں جی میں نے ضد کی تو آپ ساتھ لے گئے۔ جب مدینہ المنورہ میں پہنچے، پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی غالباً، تو وہ دیہات کے ذرا نہیں جاننے والے تھے، تو آج بھی مدینہ المنورہ کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں کے کتے آج بھی نہیں بھونکتے۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں جو کتے رہتے ہیں وہ نہیں بھونکتے۔ اب وہ جو مرید جس نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی مدینہ شریف میں پہنچے تھے، اس میں کتا نظر آیا تو اس نے جو ہے وہ ایک جس طرح عادت ہوتی ہے وہ روڑا اٹھایا اور اس کتے کو مار دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے ایک مرید نے جو ہے وہ کتے کو، مدینہ المنورہ کے کتے کو ایک جو ہے روڑا مار دیا۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے تو کتے کو دیکھا تو اس نے نگاہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے کی ہوئی تھی اور وہ اپنے بازو بچھا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کتے کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہنے لگے یار مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کو میں کہتا بھی رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور کی یہ حاضری اور یہ شان ہے کہ وہاں پر تم نے جا کر، تو کتے کو کہنے لگے یا کتے تم مجھے معاف کر دیا، یہ نہ ہو کہ تم میری شکایت حضور کی بارگاہ میں لگا۔ اتنے بڑے عاشق رسول پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اور وہی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کو چوما، سید زادے ہو کر عشق اپنے فیصلے کرنے میں
خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتا، اور محبت بھی کسی سے پوچھ کر نہیں کی جاتی کہ جناب ہمارے آقا مولا سے کتنی محبت کرنی چاہیے، بلکہ بس اظہار کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ہمارے آقا مولا تشریف لے آئے ہیں، بس اب انہی کا رہے گا یوں ہی ان کا، اور بس یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس مانا جاتا ہے، اس پر تحقیق نہیں کی جاتی. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اور مجھے دوستوں نے پہلے بھی کہا، کہنے لگے کہ آپ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، میلاد شریف بیان کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، آپ جھنڈے لگاتے ہیں، آپ محفلیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. مجھے آپ سارے جمعۃ المبارک میں آپ سارے آئے بیٹھے ہو، مجھے آج تک بتاؤ ایک سینما کے اندر، کیا صرف سنی سینما کے اندر جاتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے؟ بولیں تو صحیح یار. کیا اہل سنت صرف فلمیں دیکھنے کے لیے سینما ہال میں جاتے ہیں؟ تو وہاں سارے نہیں بیٹھے ہوتے، سارے مسلوں کے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. آج تک کسی نے اعتراض کیا سینما پر؟ بولو تو صحیح یار. آج تک جو ہے وہ سڑکوں پہ چلے جائیں، یہ سارے جو ہیں وہ لڑکیوں کے بورڈ، عورتوں کے بورڈ جو ہیں مشہوروں کے لیے صرف اہل سنت و جماعت نے لٹکائے ہوئے ہیں. بولیں تو صحیح یار. اس پر بھی کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. گانوں شادی پہ اتنے بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہزاروں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، مہندی کے نام پر رسومات ہوتی ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. آج تک ادھر بھی کوئی بولا کہ صرف سنی کرتے ہیں؟ یہ سارے نہیں کرتے. اور جب سارے کاموں میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تو صرف میلاد شریف پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. صرف اسی پر جو ہے وہ آپ کو فتوے یاد آتے ہیں. صرف جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف تو ان باتوں پہ ہونی چاہیے نا. کرکٹ اسٹیڈیم میں جا کر دیکھیں، یقین کریں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کیا وہاں سارے سنی جا کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ بولیں تو صحیح یار. جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا یار اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں جو ہے وہ ہل رہا. وہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہل رہا اپنی کرسیوں سے، سارے بے حیام ہیں. آج تک کسی نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ جناب یہ حرام ہے. لیکن جب بھی میلاد شریف کا جناب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو تو سب کوئی جو ہے وہ مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. سب کوئی شروع ہو جاتے ہیں کہ جھنڈا کیوں لگا لیا. سب کو یہ موت پڑ جاتی ہے کہ جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھ لیا. ساری چیزوں پر، ہاں جی ساری چیزوں پر بولنے کی جگہ، لیکن وہاں نہیں بولتے. صرف اعتراض آتے ہیں یا میلاد مصطفیٰ پر آتے ہیں یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف پر آتے ہیں. اور بھائی باقی طرف بھی تو بولو، باقی سارے جو اچھے کام ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہو. ایسا نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہاں جی جتنے ہیں سارے خاک ہو جائیں گے. یہ پاکستان بنا ہی 1857 میں جب جنگ آزادی. یہ تو لطف کی بات ہے نا. ہم تو زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں، اور جینے کا مزہ تب آتا ہے جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے کہ جناب عالی شان گھروں، عالی شان بنگلے ہوں، اس کے اندر جناب اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہوں، ساری گاڑیوں ہوں، پروٹوکول، پھر رہنے کا مزہ آتا ہے. اس کو کیا پتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا مزہ کتنا ہوتا ہے. یہ مزہ پوچھنا ہو تو پھر بلال حبشی سے جا کر پوچھو. یہ پوچھنا ہو تو پھر جو ہے وہ خواجہ ویسے کرنی سے جا کر پوچھو. اور یہ مزہ اگر پوچھنا ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو نا، کہ جو مزہ سر کٹانے میں وہاں پر آتا ہے وہ اندر بیٹھ کر سکون لینے میں مزہ نہیں آتا، وہ حکمرانیاں کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. یہی مزہ پوچھنا ہو تو پھر صدیق اکبر سے جا کر پوچھو، ہاں جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو، مولا علی سے جا کر پوچھو. ہاں جی یہی مزہ لینا ہو. لیکن ہمیں تو دنیا کے چاہیے نا. ہمارا پاکستان صرف بنا اس وجہ سے تھا کہ ہم یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں گے. ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ جناب جو بھی آئے گا یہاں پر. آپ دیکھیں یہ اسلامی ملک ہے کہ نہیں ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ آج تک کسی جناب سیاسی پارٹی، ان کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں وہاں نعرہ لگاتے ہوئے. کسی نے آج پریڈ ہو رہی ہے، بتائیں نا ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں نے کیسے قربانیاں دی، بتائیں نا. اگر آزادی ملی ہے تو آزادی کا شکرانہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر جو ہے وہ نکال لیے جائیں اور پوری جو ہے وہ ٹھان کرتے ہوئے روڈوں کو جو ہے وہ عورتیں بھی وہاں نکل آئیں اور پھول پھینک رہے ہو. کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ میرے آقا مولا 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتح بن کر آ رہے تھے، لاکھوں کا مجمع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا، 10,000 تو وہاں سے چلے تھے، پھر 12,000 ہو کر جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو لاکھوں کی تعداد ہو گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی پیشانی مبارک نیچے جھکی ہوئی تھی، فرمایا آج فاتح بن کر جا رہا ہوں۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوئے، فتح مکہ ہو گیا، تو حضرت عمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جشن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جشن ہونا چاہیے کہ ہمیں آزادی مل گئی، ہم بیت اللہ کو ہم نے بتوں سے بھی جو ہے وہ صاف کر دیا، بت کو توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، تو یہاں جشن ہونا چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جشن ہونا چاہیے، لیکن بتاؤں گا میں کہ کیسے جشن کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا بتاؤ پھر جشن کیسے بنائیں گے؟ فرمایا جشن میں بتاؤں گا، کیسے بنائیں گے؟ فرمایا بلال چڑھ کعبے کی چھت پر، آج اذان بلال تم دو، پھر نماز ہم پڑھیں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے، ہم اس طرح جشن منائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سب نبیین فاقتلوا، سب نبیین فاقتلوا، علماء اہل سنت۔ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مزہ عشق میں ہے نا، اور جو محبت جو حضور کے دین میں ہے نا، اور وطن کی محبت میں ہے، وہ ان لوگوں کو کیا پتا؟ ہاں جی، پیر سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ آپ کو انگریز نے بند کر دیا جب، تو رات کو جو ہے وہ آپ کو جسم کے اوپر چھریاں پھیرتے تھے، چھریاں مارتے تھے، اور چھریاں مار کر جو ہے وہ بلیڈ مار کر آپ کے جسم میں نمک اور مرچیں بھر دی۔ ہاں جی، اور ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے علماء اہل سنت اور علماء نے کتنی قربانیاں دی۔ آج تو جو لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے اور کہتے تھے کہ الحمدللہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، وہ تو پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں نا، آج پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سنی جب جو ہے نا وہ سنی سوئے ہوئے ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت، جب یہ جاگیں گے خدا کی قسم یہ جاگ جائے نا اہل سنت و جماعت، کیونکہ ان کے اندر عشق جو ہے وہ حضور کا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہ عشق ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ عشق کبھی ختم ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں جی، جب بھی وطن کی بات آئے، جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے تو اہل سنت و جماعت آگے ہوتی ہے، اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، اپنے جو ہے وہ بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ لوگ اوپر رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ پیر سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کو بار بار کہتا تھا کہ جناب تم جو ہے وہ چھوڑ دو پاکستان بنانے کی اور جنگ آزادی چھوڑ دو، آپ نے فرمایا یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب انہوں نے استریاں پھیری نا آپ کے جسم پر، چھالے بن گئے، اور آپ جانتے ہیں ہمیں تو خیر کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، سارا کچھ کرنے کے بعد انگریز جو ہے وہ رات کو دروازہ بند کر کے چلے گئے، کہنے لگے صبح تک یہ زندہ ہوا تو اس کو پھانسی دے دیں گے، اگر مر گیا تو جان چھوٹے گی۔ پیر سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جس کمرے میں بند تھے، آپ اتنا تشدد کیا گیا، آپ کے جسم پر نمک اور مرچیں بھری گئیں، جب آپ سوئے نا رات کو کافی دیر تک آپ تڑپتے رہے، اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا آرام کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے نا تو پیر صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پتہ ہوتا نا، جملہ بڑا مزے کا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ یہ جسم پر چھریاں مروانے سے اور نمک مرچیں بھروانے سے آپ آ جائیں گے، یہ کام تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ عشق میں جو مزہ ہے جناب، وہ ہمارے بزرگوں نے کیوں اتنی قربانیاں دی، ہمارے نوجوان کیسے کود پڑے۔ ہاں جی، اس وجہ سے کہ یہاں حضور کا دین نافذ ہوگا، یہاں ہم پاکستان بنا اس لیے رہے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم اس عورت کے بچے کو کیسے بھول سکتے ہیں، جب جو ہے وہ آج تو راہداریاں کھول دیتے ہیں ان کے لیے، آج مجسمے ان کے نصب کرتے ہیں جناب، شیر پنجاب لکھ دیتے ہیں، اور رنجیت سنگھ جیسے ملعون کے جو ہے وہ نصب جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ان کے پتلے بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ شیر پنجاب ہے۔ ہیں جی، ہمارے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے 1000 سال پہلے، آپ نے بتوں کا صفایا کیا کہ نہ کیا؟ ہمارے خواجہ صاحب جب آئے ہندوستان کے اندر، فرمایا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو،
کہنے لگے ہاں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا کن کی پوجا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جا بت کو کہا، فرمایا جائے ہم نے وضو کرنا، جا لوٹا پانی دا لے کے آ۔ وہ بت لوٹا اٹھا کے پھر رہا تھا خواجہ صاحب کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا یار تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لوٹے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے بتوں کا صفایا کیا کہ بتوں کو نصب کیا۔ اگر شیر پنجاب داتا علی اجمیری نہیں ہے تو رنجیت سنگھ کانا کہاں سے آ گیا جس نے مسلمانوں کا قاتل تھا؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ مسخ نہیں ہوگی، اور پاکستان جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم اس عورت کے بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب جہاں سے دلی سے لے کر امرتسر سے لے کر لاہور میں جو راستہ آتا تھا، راستے میں کوئی ایک ایسا کنواں نہیں تھا جس کنویں میں ایک لاش بھی رکھنے کی جگہ ہوتی۔ سارے کنویں جو ہے وہ لاشوں سے بھر گئے تھے۔ کتنی ندیاں جو ہے وہ خون کی بہائی گئیں، کتنے دریاؤں کا جو ہے وہ پانی سرخ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمیں پاکستان بنا، اور 15 لوگوں کا قافلہ تھا جب پاکستان کی ہجرت کرنے کے لیے آتے تھے، اور 15 لوگوں میں جب وہ فصل کے اندر چھپے تو 15 لوگوں میں سے ایک عورت بھی تھی، اس کے پاس ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اب بچوں کا تو کام رونا ہوتا ہے، جب وہ بچہ روتا تھا تو وہ سارے اس کو دیکھتے تھے، جو ہے وہ الٹی سیدھی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ تمہارا بچہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا اپنے ہاتھ کے ساتھ گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا۔ ہمارا پاکستان اس بنیادوں پر بنا ہے۔ ہاں جی، خون مسلم ارزاں کتاب ہے، وہ آپ نے اس کا مطالعہ کریں، وہاں تصویریں بھی انہوں نے کھینچی ہوئی ہیں کہ ایک جگہ پر ہندو سکھ جو ہے وہ لونڈے جو ہے وہ رقص کر رہے تھے، کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر دیکھا تو مسلمان عورتوں کو پستان کاٹ کر وہاں ڈانس کر رہے تھے، ان کے کباب بنائے گئے، ایسے اچھالتے تھے اور نیچے جو ہے وہ نیزے کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور آج وہ کہیں کہ جناب ان کے لیے ہم راہداری کھول رہے ہیں، یہ بھی ہمارے، اور اس وقت نعرہ یہ لگتا تھا ہاں جی سکھ مسلم جو ہے وہ ہندو بھائی بھائی، ایسا نعرہ تو نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، ہاں جی ایک ہندو کھڑا ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ تقریر کر رہے تھے تو ایک مجمع میں ایک ہندو نے سوال کیا، کہنے لگا کہ جناب ہم سب اکٹھے رہتے ہیں تو مسلمانوں اور ہندو میں فرق کیا ہوا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پانی کا گلاس منگوایا، آپ نے وہ پانی آدھا پیا اور رکھ دیا، ایک ہندو کو بلایا، کہا کہ یہ پانی پی لو، تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں تو پانی نہیں پیوں گا، آپ مسلمان اور میں ہندو ہوں۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان بچے کو بلایا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیا۔ آپ نے فرمایا بس یہی فرق ہے ہندو اور مسلمان میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا ہندو جہاں بھی ہو، ہندو ایک قوم ہے، جہاں بھی رہنے والا ہو، وہ پاکستان میں رہنے والا ہو، وہ ہندوستان میں رہنے والا ہو، وہ یورپ میں رہنے والا ہو، جہاں کہیں بھی رہنے والا ہو، وہ سارے ہندو ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا مسلمان بھی ایک خون کی طرح ہیں، فرمایا مسلمان جہاں بھی رہے وہ ایک ہی قوم ہے، وہ چاہے پاکستان میں رہے، چاہے ہندوستان میں رہے، چاہے یورپ میں رہے، جہاں بھی رہے مسلمان ایک قوم ہے۔ اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا اتنے یہ قریبی ہیں، اگر کسی مسلمان کو مشرق میں تکلیف ہوگی نا تو جو مغرب میں مسلمان بیٹھا ہوا ہوگا نا اس کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ضرور ہوگا۔ فرمایا جتنا اس کو چوٹ ادھر لگے گی تو درد ان کو ادھر ہوگا۔ آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی رشتہ ہے، ہاں جی، کہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ لا الہ، مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیا؟ لا الہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یار آج سے ہمارے 75 سال پہلے جو ہمارے شہید ہوئے ہمارے بھائی، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے اپنی جدوجہد کی، تو آج ان تک تو کم از کم آواز آپ کی جانی چاہیے نا۔ ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ، اور اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف کر کے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان ہے، حضرت علی اس پاکستان میں اس سرزمین پر ہندوستان میں نہیں آئے، لیکن مولا علی کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یار ادھر سے جو ہے نا ادھر کی کھیتی بڑی زرخیز ہے اور ادھر سے مجھے عشق کی ہوائیں آتی ہیں۔ کیوں ہوائیں آتی تھی؟ اس لیے کہ بریلی کا تاجدار جو ادھر تھا، اس لیے کہ داتا علی اجمیری جو ادھر تھا، ٹھنڈی ہوائیں تو آنی تھی۔ ہاں جی بابا فرید الدین گنج شکر جو ادھر تھے، خواجہ معین الدین اجمیری جو ادھر تھے، سلطان باہو جو ادھر تھے، خواجہ غلام فرید جو ادھر تھے، ہاں جی تو ان تک تو کم از کم یہ بات آنی چاہیے نا کہ ہم پاکستان بنا کر گئے ہیں، جو ہمارا نعرہ تھا تو آج 75 سال کے بعد حضور مسلمانوں کا وہی نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا
پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا زور لا لو بس. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟